بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز و محترم دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، ایک بادشاہ تھا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بہت دنوں کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا اور لڑکی کا نام زہرہ رکھا۔ اس نے مارے خوشی کے سارے شہر کی دعوت کی، پریوں کو بھی بلایا۔ سب پریاں خوشی خوشی دعوت میں آئیں، مبارکبادی کے گانے گائے۔ ہر ایک پری نے شہزادی کو ایک ایک دعا دی۔ کسی نے کہا شہزادی کی زندگی بڑی ہو، کسی نے کہا شہزادی علم و ہنر والی بنے۔ ایک پری نے شہزادی کو خوبصورتی کی دعا دی اور کہا کہ شہزادی چاند کی طرح خوبصورت ہو۔ اس دعا پر سب پریوں نے آمین کہی اور شہزادی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پریاں یہ دعائیں دے کر ہوا میں غائب ہو گئیں۔ ناگ پری دعوت میں شریک نہ ہو سکی تھی۔ بادشاہ اس کو دعوت دینا بھول گیا تھا۔ ناگ پری بڑی خراب طبیعت کی تھی۔ اس نے بد دعا دی کہ شہزادی کو ماں کی محبت نہ نصیب ہو اور سوتیلی ماں کی دشمنی جھیلنی پڑے۔ بادشاہ نے ناگ پری کی یہ بد دعا سن کر طے کر لیا وہ کبھی بھی دوسری شادی نہ کرے گا اور اپنی رانی کی اچھی طرح دیکھ بھال شروع کی۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ رانی کی طبیعت خراب ہوئی۔ بڑے بڑے حکیم علاج کے لیے بلائے گئے، مگر رانی کی بیماری بڑھتی ہی گئی۔ ہوتے ہوتے ایک دن ایسا آیا کہ رانی مر گئی اور ناگ پری کی بد دعا صحیح نکلی۔ اب بادشاہ بے حد گھبرایا۔ شہزادی زہرہ پھوٹ پھوٹ کر روئی، لیکن جو ہونا تھا ہو چکا۔ رونے دھونے سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ بادشاہ دن بھر اداس رہتا، کسی کام میں اس کا جی نہ لگتا۔ ایک مرتبہ وزیروں نے صلاح دی کہ حضور دوسری شادی کر لیں۔ بادشاہ دوسری شادی کا نام سن کر بے حد خفا ہوا اور وزیروں کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر سارے وزیر بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور سمجھایا کہ حضور آپ کے بعد راج گدی کا کوئی مالک نہیں، دوسری شادی کر لیجئے کہ شاید خدا کے فضل سے کوئی شہزادہ پیدا ہو جس سے آپ کا نام روشن ہو سکے اور یہ گدی آباد رہے۔ شہزادے کا خیال آتے ہی بادشاہ دوسری شادی کرنے پر راضی ہو گیا۔ سب وزیروں نے مل کر ایک بڑی خوبصورت سی رانی تلاش کی اور بادشاہ کی دوسری شادی بڑی دھوم دھام سے کی گئی۔ جب یہ نئی رانی محل میں آئی تو وہ دن بھر اپنے بناؤ سنگار میں لگی رہتی۔ دوسروں کے دکھ درد سے اسے کچھ مطلب نہ تھا اور شہزادی زہرہ کو تو وہ کبھی بھولے سے بھی نہ پوچھتی۔ بادشاہ خود شہزادی زہرہ کی دیکھ بھال کرتا، نہلاتا، کھانا کھلاتا، پھر شہزادی ادھر ادھر کھیلنے لگتی۔ ایک دن ناگ پری نے نئی رانی کو ایک جادو کا آئینہ جا کر دیا اور کہا کہ جب تم اس آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھو گی کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے تو یہ آئینہ فوراً جواب دے گا۔ رانی کو خوبصورت بننے کا بڑا شوق تھا۔ وہ بہت ہی خراب دل کی عورت تھی۔ وہ نہ چاہتی تھی کہ اس کے علاوہ بھی کوئی دوسرا خوبصورت ہو۔ یہ آئینہ پا کر بے حد خوش ہوئی۔ فوراً بناؤ سنگار کر کے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور پوچھا، آئینے آئینے سچ سچ بول، کون ہے سب سے بڑھ کر حسین؟ آئینے نے یہ سوال سنا اور فوراً جواب دیا، سن لو غور سے سن لو، رانی ہے سب سے بڑھ کر حسین۔ آئینے کا یہ جواب سن کر رانی خوش ہو گئی، اس کا غرور اور زیادہ بڑھ گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد زہرہ جوان ہو گئی۔ اس کا خوبصورت سا گول چہرہ ایسا ہی بھلا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ وہ سب سے بڑھ کر خوبصورت تھی اور دنیا میں کوئی ایسا نہ تھا جو اس کا مقابلہ کرتا۔ ایک دن رانی حسب معمول آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور وہی سوال کیا، آئینے آئینے سچ سچ بول، کون ہے سب سے بڑھ کر حسین؟ آئینہ فوراً بولا، سن لو غور سے سن لو، تم تھی پہلے سب سے حسین، لیکن اب تو زہرہ ہے زہرہ سب سے بڑھ کر حسین۔ رانی آئینے کا یہ جواب سن کر جل کر خاک ہو گئی۔ اس کے جی میں آیا کہ جا کر ابھی زہرہ کی گردن مروڑ دے، لیکن بادشاہ کے ڈر سے چپ ہو رہی اور دل ہی دل میں اس کی جان لینے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔ ایک دن اس نے جلاد کو بلوایا اور کہا کہ میں تجھ کو بہت سارا پیسہ انعام دوں گی، اس چھوکری زہرہ کو جنگل میں لے جا اور قتل کر دے، اس کا دل مجھے لا کر دکھلا، تب مجھ کو یقین ہوگا کہ تو نے قتل کر دیا، اور یاد رکھ اگر تو نے اس کو قتل نہ کیا تو میں تیری بوٹیاں کتوں سے نچوا ڈالوں گی۔ شہزادی زہرہ بڑی نیک اور سیدھی طبیعت کی تھی۔ وہ رات کے وقت اپنے کمرے میں بے خبر سو رہی تھی کہ جلاد پہنچا اور شہزادی کو اٹھا کر جنگل میں لے گیا۔ جب شہزادی جنگل میں پہنچی تو اس کی نیند ٹوٹی، مارے ڈر کے کانپ گئی۔ اس
اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ جلاد اس کو پکڑ کر جنگل میں کیوں لے آیا۔ جب اس نے جلاد کے ہاتھ میں چھرا دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جلاد نے اپنا چھرا مضبوط ہاتھوں سے پکڑا اور شہزادی کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن جو ہی بڑھا تھا پتھر سے ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گر پڑا اور وہ چھرا اس کے دل میں گھس گیا۔ بڑے زور سے ایک چیخ نکلی اور وہ خون میں نہا گیا۔ جلاد کی چیخ سے شہزادی ہوش میں آ گئی۔ دیکھتی کیا ہے کہ جلاد خون میں نہایا ہوا زمین پر پڑا ہے۔ کچھ نہ سمجھ سکی کہ یہ کیا ماجرا ہے، چیختی ہوئی بڑے زور سے بھاگی۔ بھاگتی بھاگتی وہ جنگل کے بالکل دوسرے کنارے پر پہنچ گئی۔ وہاں چند درختوں کی آڑ میں ایک مکان نظر آیا۔ بیچاری دوڑتے دوڑتے تھک گئی تھی۔ مکان کے قریب پہنچی اور چپکے سے دروازہ کھول کر داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے 7 پلنگ بچھے ہوئے ہیں اور ایک پر 7 چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں دودھ رکھا ہوا ہے۔ زہرہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اتنے چھوٹے چھوٹے پلنگ اور اتنی چھوٹی چھوٹی پیالیاں کس کی ہیں؟ وہ بھوکی پیاسی تو تھی ہی۔ پہلے اس نے ایک پیالی اٹھا کر پی لیکن اس سے بھوک نہ گئی۔ پھر دوسری پیالی پی لی، اس سے بھی بھوک نہ گئی۔ پھر تیسری، آخر 7 پیالیوں کا دودھ پی گئی اور 7 چارپائیوں کو قریب قریب ملا کر ایک چارپائی بنائی اور پڑھ کر سو گئی۔ اس مکان میں 7 بونے رہتے تھے۔ بونے بہت ہی چھوٹے چھوٹے تھے۔ انہی کی 7 چارپائیاں اور 7 پیالیاں تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بونے آئے تو انہوں نے اپنے دودھ کی پیالیاں خالی پائیں۔ انہیں بڑا تعجب ہوا، کون ان کا دودھ پی گیا؟ ادھر ادھر انہوں نے دیکھنا شروع کیا۔ آخر انہیں نظر آیا کہ کوئی شخص 7 چارپائیوں کو ملا کر سو رہا ہے۔ بونے اتنا لمبا آدمی دیکھ کر ڈر گئے۔ ایک بونا جو کچھ بہادر تھا آگے بڑھا اور باقی بونے اس کے پیچھے چارپائی کے پاس گئے۔ آہستہ سے چادر اٹھائی، شہزادی زہرہ سوئی ہوئی نظر آئی۔ بونوں نے کبھی کوئی اتنی خوبصورت لڑکی نہ دیکھی تھی۔ فوراً گھٹنے ٹیک کر زمین پر سجدے میں گر پڑے اور شہزادی کی پوجا کرنے لگے۔ 7 بونے رات بھر پوجا کرتے رہے۔ صبح کو شہزادی جب سو کر اٹھی تو سب بونے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور شہزادی سے کہنے لگے کہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ شہزادی نے بونوں کو اپنی مصیبت کی کہانی سنائی۔ بونوں نے شہزادی کو تسکین دی اور کہا کہ آپ یہیں رہیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب شہزادی بونوں کے ساتھ رہنے لگی، مکان کی صفائی کرتی، چراغ جلاتی اور کھانا پکاتی۔ دن کے وقت سب بونے جنگل میں کام کرنے چلے جاتے، رات کو واپس آتے اور شہزادی کا انتظام دیکھ کر بے حد خوش ہوتے۔ ادھر جب جلاد واپس نہ گیا تو رانی بہت بے چین ہوئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر پھر پوچھا، آئینے آئینے سچ بول، کون ہے سب سے بڑھ کر حسین؟ آئینہ فوراً بولا، سن لو، غور سے سن لو، تم تھی پہلے سب سے حسین لیکن اب تو زہرہ ہے سب سے بڑھ کر حسین، جو رہتی ہے جنگل میں بونوں کے ساتھ۔ آئینے کا یہ جواب سن کر رانی مارے غصے کے کانپ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ زہرہ زندہ ہے۔ اب اس نے زہرہ کی جان لینے کا پکا ارادہ کر لیا اور یہ ٹھان لیا کہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ اس کو ضرور مار ڈالے گی۔ ایک دن رانی نے سودا بیچنے والی کا بیس بدلا، ایک ٹوکری میں چینی کے پھول دار برتن رکھے اور بیچنے نکلی۔ بیچتے بیچتے وہ جنگل کے اس پار پہنچی جہاں بونوں کا مکان تھا۔ اس وقت شہزادی مکان میں اکیلی تھی، بونے جنگل میں کام کرنے گئے ہوئے تھے۔ رانی سر پر برتنوں کا ٹوکرا لیے ادھر ادھر چکر لگاتی اور زور زور سے چلا کر کہتی، نئے برتن سے پرانے برتن بدل لو، نئے برتن سے پرانے برتن بدل لو۔ یہ آواز شہزادی کے کانوں میں بھی پہنچی۔ دوڑ کر کھڑکی کے قریب آئی اور جھانک کر برتن بیچنے والی کو دیکھنے لگی۔ جو ہی اس نے کھڑکی سے باہر سر نکالا، رانی نے دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ یہی زہرہ ہے۔ اب رانی اور زور سے آواز لگانے لگی۔ شہزادی نے اپنے دل میں سوچا کہ پرانے برتنوں سے نئے برتن بدل لیں، بونے چینی کے ایسے خوبصورت برتن دے کر خوش ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر برتن والی کو گھر کے اندر بلایا، پرانے برتن جمع کر کے دیے اور نئے برتنوں کا ٹوکرا اٹھا کر رکھنے چلی۔ جو ہی اس نے پیٹھ موڑی تھی کہ رانی نے جھٹ سے اس کے گلے میں پیچھے سے پھندا ڈال دیا اور رسی کس دی۔ شہزادی بیچاری دھڑ سے زمین پر گر پڑی۔ رانی نے اب اس کا گلا زور سے گھونٹا اور سارا جسم رسیوں میں جکڑ کر باندھ دیا۔ اب اس کو اطمینان ہو گیا کہ شہزادی کا دم تھوڑی دیر میں نکل جائے گا اور مردہ لاش بن جائے گی۔ آہستہ آہستہ مکان سے باہر نکلی اور محل کی طرف تیزی سے چلنے لگی۔ آدھی رات کے قریب محل میں پہنچی، جسم کی سیاہی دھوئی اور کپڑے بدلے اور پوچھنے لگی،
آئینے سچ سچ بتا، سب سے بڑھ کر کون ہے حسین؟ تو آئینہ شہزادی زہرہ کی خوبصورتی کی بڑی تعریفیں کرنے لگا۔ رانی اور جل گئی اور دانت پیس پیس کر کہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں اس کی جان ضرور لوں گی۔ آخر ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آتی ہے۔ اس نے ایک زہر تیار کیا اور اس کو ایک لال سیب میں بھر دیا اور دوسرے بہت سے سیبوں کے ساتھ زہر والا سیب بھی ایک ٹوکری میں رکھ کر پھل بیچنے والی کا بھیس بدل کر شہزادی کے مکان کے پاس پہنچی اور زور زور سے پکار کر کہنے لگی، سیب لے لو۔ شہزادی ڈری ہوئی تھی، اس کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ سیب والی کو اندر بلائے، اس لیے کھڑکی پر کھڑی کھڑی پھل بیچنے والی کو دیکھتی رہی۔ رانی یعنی کہ پھل والی نے جب دیکھا کہ شہزادی کھڑکی سے چانک رہی ہے تو فوراً کھڑکی کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، دیکھو یہ سیب کتنے خوبصورت اور میٹھے ہیں۔ یہ کہہ کر رانی نے ایک سیب کاٹا اور کھایا۔ شہزادی سے بھی کھانے کو کہا لیکن شہزادی نے انکار کیا۔ جب پھل والی نے بار بار کہا تو شہزادی ذرا سا چکھنے پر راضی ہو گئی۔ اب رانی نے موقع غنیمت جان کر وہی زہریلا سیب کاٹا اور شہزادی کو کھلا دیا۔ شہزادی کھانے کے ساتھ ہی بے ہوش ہو گئی اور دھڑ سے زمین پر گر پڑی۔ رانی مارے خوشی کے اچھل پڑی اور خوشی خوشی محل میں واپس گئی۔ کپڑے وغیرہ بدل کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور پوچھنے لگی، آئینہ آئینہ سچ بول، کون ہے سب سے بڑھ کر حسین؟ آئینے نے فوراً جواب دیا، سن لو، غور سے سن لو، رانی ہے سب سے بڑھ کر حسین۔ اب رانی کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا اور شہزادی کی جان لے کر چین سے بیٹھی۔ رات کے وقت جب بونے گھر واپس پہنچے تو انہوں نے شہزادی کو مردہ پایا۔ بیچارے مارے افسوس کے رونے لگے، لیکن کر کیا سکتے تھے؟ ساتھ رہتے رہتے انہیں شہزادی سے بڑی محبت ہو گئی تھی۔ وہ شہزادی کے مردہ جسم کو بار بار دیکھتے اور روتے۔ اگرچہ شہزادی مر چکی تھی لیکن اس کا جسم اب بھی پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ وہی ہونٹوں پر مسکراہٹ، وہی چہرے پر شگفتگی، وہی جسم میں نزاکت۔ بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ شہزادی گہری نیند میں سو گئی ہے۔ اسے دیکھ کر ہرگز یہ یقین نہ ہوتا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ سب بونوں نے مل کر شیشے کا ایک لمبا سا باکس بنایا، اس میں کافور کو بچھایا اور شہزادی کو اس میں لٹا کر باکس پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر رکھ آئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک شہزادہ شکار کھیلتے کھیلتے پہاڑ کی اس سب سے اونچی چوٹی پر پہنچا۔ جب اس کی نظر اس شیشے کی الماری پر پڑی تو وہ بہت متعجب ہوا۔ شہزادی آرام سے لیٹی ہوئی تھی، اس کا جسم اب بھی تر و تازہ تھا، اس کا گورا رنگ اب بھی دل کو لبھا رہا تھا۔ شہزادہ کچھ دیر تک تو سوچ میں پڑا رہا، پھر ہمت کر کے باکس کھولا، شہزادی کو اٹھایا اور پیٹھ پر لاد کر پہاڑ کے نیچے اترنا شروع کیا۔ پہاڑ ڈھلواں تھا، چھوٹے بڑے چٹان بہت سے تھے۔ جب شہزادہ اترنے لگا تو اس کے پیر اونچے نیچے پڑے اور شہزادی کا سر بار بار ہلا۔ ایک مرتبہ شہزادے نے ایک چٹان سے دوسری چٹان پر ایک لمبی چھلانگ ماری اور شہزادی کا منہ کھل گیا۔ جیسے ہی منہ کھلا، زہریلا سیب کا ٹکڑا باہر گر پڑا اور شہزادی آہستہ آہستہ ہوش میں آنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ جب شہزادہ پہاڑ سے اتر کر نیچے برابر زمین پر پہنچا تو شہزادی ہوش میں آ چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوئے اور باتیں کرنے لگے۔ شہزادہ جب اپنے ملک میں پہنچا تو اس نے شہزادی سے شادی کر لی۔ اب شہزادی نے رانی کی دشمنی کا سارا حال شہزادے کو بتلایا اور یہ کہہ کر اس کے پاس ایک جادو کا آئینہ ہے جو میری خوبصورتی کی اطلاع اس کو دیتا رہتا ہے اور وہ حسد کی وجہ سے میری جان لینے کی ترکیبیں سوچا کرتی ہے۔ شہزادے نے ایک بڑی بھاری فوج جمع کی اور رانی کے ملک پر حملہ کر کے وہ آئینہ چھین لیا اور توڑ پھوڑ کر پھینک دیا۔ اب شہزادہ اور شہزادی ہنسی خوشی کے ساتھ رہنے لگے اور رانی اور بھی زیادہ حسد کی آگ میں جلنے لگی۔